بلیٹن میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے چین کے شہر ارومچی میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے دونوں ممالک کے درمیان جونیئر سطح کی بات چیت ارومچی میں جاری ہے۔ پاکستان نے وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کو مذاکرات کے لیے مقرر کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر 2 الگ الگ کارروائیاں کی۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 13 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو میں ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 خارجی مارے گئے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی اسپانسرڈ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہا امریکہ کو نیٹو سے نکلنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ میں کبھی بھی نیٹو سے متاثر نہیں ہوا، جانتا تھا نیٹو کاغذی شیر ہے اور یہ اس بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ یوکرین کے تحفظ کے لیے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، حالانکہ یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نیٹو کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے موجود نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر اور برطانیہ کی فوجی صلاحیتوں پر بھی تنقید کی۔ کہا برطانیہ کے پاس بحریہ نہیں ہے، ان کے طیارہ بردار جہاز بھی کام نہیں کرتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے معاہدہ ہو یا نہ ہو امریکہ ایران جنگ سے بہت جلد نکل جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا مقصد تھا، ہدف حاصل کر لیا۔ جب محسوس کریں گے ایران پتھر کے زمانوں میں چلا گیا تو ہم چلے جائیں گے، جب لگے گا ایرانی ایٹمی خطرہ ٹل گیا تو ہم بغیر کسی ڈیل کے بھی چلے جائیں گے۔ 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard left. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. Got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل مستقبل میں حملے نہ کرنے کی ضمانت دیں تو جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں۔ یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا سے ٹیلی فون پر گفتگو میں پزشکیان نے کہا صورتحال کو معمول پر لانے کا واحد حل یہ ہے کہ حملہ آور اپنی جارحانہ سرگرمیاں بند کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہو اس میں ایرانی عوام کی سلامتی اور مفادات کی ضمانت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یورپی یونین پر تنقید کرتے ہوئے کہا یورپی یونین کو اپنی پالیسیاں اور موقف بین الاقوامی قانون کے مطابق ترتیب دینے چاہیے۔ انٹونیو کوسٹا نے کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں مدد کرنے کو تیار ہیں۔ خطے کے ممالک پر حملے بند اور سفارتی راستے پر آگے بڑھا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی نمائندے سے رابطے کی تصدیق کی ہے، لیکن مذاکرات سے انکار کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں عباس اراغچی نے کہا تمام پیغامات وزارت خارجہ کے ذریعے دیے یا وصول کیے جاتے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان رابطے ہیں۔ مجھے اسٹیو وٹکاف کے پیغامات بھی پہلے کی طرح موصول ہوئے، لیکن مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے 15 نکاتی تجاویز پر تاحال کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی کسی قسم کی تجاویز یا شرائط رکھی گئی ہیں۔ Send messages to one another either directly or indirectly. This is not called negotiation, but this does exist right now. We have received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. However, no negotiation has taken place.
and the reports about that are not accurate. Discussions through messages are ongoing, and Mr. Witkoff has sent messages directly. Like I've said, this does not mean negotiation. These exchanges happen during both peace and war. But we are not the ones who started this war. We defended ourselves, and we did so with strength. The casualties they've faced in their assets, to their personnel, to their radars in the region, to their aircraft. You saw what happened to their AWACS aircraft, or to their refueling tankers. We know very well how to defend ourselves. In a ground war, we can do it even better. We are completely ready to confront any sort of ground attack. We hope they do not make such a mistake. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान जंग के 5वें हफ्ते में फिनिश लाइन देख सकते हैं। ईरान को जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना होंगे। ईरान राजी हो ना हो अपने हुर्मुज़ को हर सूरत खोला जाएगा। अल जज़ीरा, अल अरबिया और ABC गुड मॉर्निंग को इंटरव्यू में रूबियो का कहना था खित्ते का हर दहशतगर्द ईरानी हुकूमत से जुड़ा है। मजहबी शिद्दत पसंदों को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पेन और इटली के बाद पोलैंड ने भी अमरीकी इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपना पैट्रियट दिफाई निजाम मशरिक वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। पोलिश वज़ीर दिफा मारोज बलाशजाक ने कहा पैट्रियट बैटरियां और उनका असलहा पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पोलैंड की जानिब से ये ऐलान इस वक्त सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में पोलैंड का पैट्रियट सिस्टम इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान जंग हमारी नहीं, किसी सूरत इसमें शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का एक बार फिर दो टोक ऐलान, कहा ईरान जंग के असरात हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करेंगे। Conflict in the Middle East has now entered a second month, and while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. मशरिक़ वस्ता जंग के असरात ऑस्ट्रेलिया पहुंचने लगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने खबरदार किया। एंथनी अल्बानीज़ ने कौम से खिताब में कहा कि आने वाले महीने आसान नहीं होंगे। जंग के असरात ईंधन की कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो रही है। अवाम को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। कोई भी हुकूमत इस जंग से पैदा होने वाला दबाव मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकती। Fellow Australians, by nature, we're an optimistic country, but I understand that right now it's hard to be positive. The war in the Middle East has caused the biggest spike in petrol and diesel prices in history. Australia is not an active participant in this war, but all Australians are paying higher prices because of it. I understand farmers and truckies, small businesses and families are doing it tough. Economic shocks caused by this war will be with us for months. Tonight I want to speak directly with you about what the government is doing to shield Australia in these uncertain times. Today we cut the fuel excise in half, cutting the tax on every litre of petrol by 26 cents. For our truckies, we have cut the heavy vehicle road user charge to zero. Both these measures will be in place for the next 3 months. We are working to bring the price of fuel down, to bring more petrol, diesel and fertiliser to Australia. You should go about your business and your life as normal. Enjoy your Easter. And if you're hitting the road, don't take more fuel than you need. Just fill up like you normally would. The months ahead may not be easy. No government can promise to eliminate the pressures that this war is causing. I can promise we will do everything we can to protect Australia from the worst of it. These are uncertain times, but I'm absolutely certain of this. We will deal with these global challenges the Australian way. इसराइली जाहिरियत के खिलाफ ईरान का मुंह तोड़ जवाब। वस्ती, जनूबी और शिमाली इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। तल अवीव, बनी बराक और मगरबी किनारे समेत दीगर इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती इसराइल में 4 मकामात पर ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरे। इलाका धमाकों से गूंज उठा। एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरान के क्लस्टर बम हमले में 14 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस ने ईरान और यमन से दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। इसराइली वजारत सेहत का कहना है 24 घंटों में 104 इसराइली जख्मी हुए। अब तक मजमूई तौर पर 20 अफराद हलाक और 6286 जख्मी हो चुके हैं, जिसमें से 100 बददस्तूर अस्पताल में जेर इलाज हैं।
امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے امریکی افواج پر ایران کے حملوں کی تردید. سینٹ کام نے کہا ایران کے حملے کے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. سعودی عرب میں کسی امریکی اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا گیا. ایران اس سے قبل دبئی سے متعلق بھی غلط دعوے کر چکا ہے. امریکی فوجی طاقت کے سامنے ایرانی فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ایران کے جھوٹے بیانات توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں. سعودی عرب کے شہر الخرج میں امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے. ایرانی ایروسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی نے کہا امریکی پائلٹس عملے کی رہائش گاہ پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا. ڈرون اور میزائلوں 200 امریکی اہلکاروں کے اجتماع کو نشانہ بنایا. ٹرمپ کے نقصانات کی فہرست میں یہ نقصان بھی شامل ہو گیا ہے. اسرائیلی فوج نے ایران کے شہر محلات میں القدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے. گزشتہ روز محلات پر حملے میں 11 افراد شہید ہوئے تھے. مہدی وفائی قدس فورس لیبنان کے انجینئرنگ شعبے کے سربراہ تھے. 2 دہائیوں تک لیبنان اور شام میں زیر زمین منصوبوں کو آگے بڑھایا. حزب اللہ کے لیے بنیادی ڈھانچہ اور ہتھیاروں کے ذخیرے کا انتظام کیا. IDF کا کہنا ہے تہران پر کیے گئے وسیع حملوں میں حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تہران کے وسطی، شمالی اور جنوبی علاقوں میں زوردار دھماکے ہوئے. اصفہان اور شیراز میں بھی دھماکے ہوئے. ایرانی حکام کا کہنا ہے خرم آباد میں امریکی ساختہ لوکاس ڈرون مار گرایا. بو شہر میں موسمیاتی سہولیات سینٹر پر حملے میں 2 افغان ورکرز زخمی ہوئے. اصفہان میں مبارک سٹیل انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا. چہار محل اور بختیاری میں پلین وائٹ سٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ ہوا. ایرانی حکام نے شہری تنصیبات پر حملوں کو مجرمانہ عمل قرار دیا. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف 800 فضائی حملوں میں 16,000 ہتھیار استعمال کیے گئے. پاسداران انقلاب نے جاسوسی کے الزام میں صوبہ مرکزی کے 65 افراد کو گرفتار کیا. لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری ہیں. بیروت کے جنوبی علاقوں پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی. 7 افراد جاں بحق اور 21 سے زائد زخمی ہو گئے. IDF نے اسرائیلی بحریہ کے حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر یوسف اسماعیل ہاشم کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ حزب اللہ نے القنطارہ میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں پر راکٹ فائر کیے. حیفا کے ملٹری انڈسٹری کمپنی کے کیمپ پر بھی راکٹ داغے گئے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا، جس کی IDF نے تصدیق کر دی ہے. پاکستان شکریہ کے فلک شگاف نعرے. تہران میں اسرائیل امریکہ جنگ کے خلاف ریلی کے دوران خواتین پاکستان کا قومی پرچم تھامے نظر آئیں. پاکستان شکریہ کے نعرے لگائے. ریلی میں شریک مرد و خواتین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا. مظاہرین نے منفرد انداز میں پاکستان سے تشکر کا اظہار کیا. ایرانی خواتین پاکستانی پرچم لہراتی رہیں. ریلی میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی شرکت کی تھی. عباس اراغچی نے کہا ریلی میں اپنا اور شرکا کا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ کے CEO نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دے گی. 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی شعبے میں جدت اور ہماری مؤثر سمت کا ثبوت ہے. پاکستان IT میں جدت اور عالمی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی پر کاربند ہے. حکومت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے تمام اداروں کے تعاون سے عملی اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کیش لیس معیشت کے حصول کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ترجیحات میں شامل ہے. تمام شعبوں میں شفافیت اور سرمایہ کاری کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں. CEO نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی 5G اسپیکٹرم نیلامی پر پاکستان کی تیز رفتار پیش رفت لائق تحسین ہے. ملاقات میں وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ احاچیمہ اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایسی پیش رفت ہونے جا رہی ہے جس سے کچھ دنوں میں شاید مہنگائی میں اضافہ ہو، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں آن بورڈ ہیں اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہیں کہ عوام کو کس طرح ریلیف دیا جائے. تقریب سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا پرائیویٹ ٹیکسی میں سفر کرنے والے خواتین ہراسانی کی شکایت کرتی ہیں، اس لیے پنک ٹیکسی خواتین چلائیں گی اور ان میں سفر بھی خواتین کریں گی. خواتین کو اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ پرائیویٹ ٹیکسیز میں ہیراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں. EVCs میں خواتین ڈرائیور ہوں گی، خواتین جو مسافر ہوں گی، ان کے پیسنجر ہوں گی، ان کو پک کریں گی، ان کو ڈراپ کریں گی. لیکن آپ اس میں کانسیپٹ سمجھیں، اگین یہ سینس آف سیکورٹی ہے. ان دونوں میں کوئی ایک دو اور ایسی ڈیولپمنٹ ہے
جیسے شاید مہنگائی میں ہے لیکن حکومتیں سوچ رہی ہیں اگر مہنگائی وہ بڑھی پھر اس کے بعد حکومتوں نے کیا کرنا ہے. اس پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور سب آن بورڈ ہے. یہی فیڈریشن کی یونٹی ہوتی ہے کہ جب آپ تکالیف میں ہوں, جب بڑے چیلنجز ہوں, اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائیڈ میں رکھ کر آپ کلیکٹو ڈیسیژنز لیں اور ایسے ڈیسیژنز لیں جس سے پبلک کو اور عوام کے لیے جو ہے وہ بہتری ہو. IMF کو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے خطوط لکھے گئے, ان کے بیٹے کی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنی اس طریقے کی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, نہ کریں جس سے پاکستان کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے. شہر قائد کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11I میں لڑکیوں کے سرکاری کالج اور نجی اسکول کے باہر کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا. کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے طالبات کا پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. تعفن بیماریوں کا سبب بننے لگا. چند قدم پر ٹاؤن آفس ہونے کے باوجود انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. انور خان کی رپورٹ. مناظر نیو کراچی سیکٹر 11I کے, جہاں لڑکیوں کے سرکاری کالج اور نجی اسکول کے درمیان کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ قائم کر دیا گیا. اساتذہ کہتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے طالب علموں کو اسکول اور کالج آنا مشکل ہو گیا ہے, جبکہ کچرے کے انبار تعفن اور بیماریوں کا الگ سبب بننے لگے ہیں. ناک بند کر کے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے, ہمیں کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہے, پھر بھی بہت زیادہ بدبو آتی ہے, اسمیل آ رہی ہوتی ہے, پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, اچانک سے بہت گندی اسمیل آتی ہے. بچوں کو پڑھانے میں اتنا مسئلہ ہوتا ہے, یہاں پہ کچرا اتنا ڈمپ کیا جاتا ہے. میری مرتضی وہاب صاحب سے گزارش ہے کوئی یہاں پہ یہ کچرے کے تمام ڈھیر کو ختم کرے. یہاں پہ جتنے بھی حکمران ہیں ذرا یہاں پہ آئیں, ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ بچے سروائیو کر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں, جاب کی خاطر تو آنا پڑتا ہے ادارے میں, لیکن بڑی مشکل ہوتی ہے. ہماری یہاں کارنر پہ کلاس ہے تو بچوں کو پڑھانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسمیل اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں, بچے بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں. اسکول اور کالج انتظامیہ کے مطابق چند قدم کے فاصلے پر ٹاؤن کا آفس ہونے کے باوجود انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. کیمرہ مین دشان مرغوب کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں شہری کی پولیس تحویل میں ہلاکت کا کیس. عدالت نے پولیس اہلکاروں کے خلاف FIA کو تحقیقات کا حکم دے دیا. عدالت پولیس رپورٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس مقابلے سے پہلے درخواست کیسے دائر ہو گئی. پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے شامیز سے متعلق کوئی تحریری شکایت تھانے میں جمع نہیں کروائی. تفتیش پر علم میں آیا کہ 17 جنوری کو شاہ لطیف تھانے کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا ہے. مقابلے میں ہلاک ملزم کی شناخت شاہمیر کے نام سے ہوئی ہے. پولیس مقابلے کی تفتیش الفلاح تھانے میں کی جا رہی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور شامی کو 14-15 جنوری کی شب سچل تھانے کی حدود سے حراست میں لیا گیا تھا. مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث LPG کا بحران شدت اختیار کر گیا. قیمتوں میں اضافے سے صارفین پریشان ہیں. رپورٹ کریں گے مرزا احمد علی. مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث LPG گیس کی سپلائی متاثر ہونے کے اثرات شہریوں پر پڑنے لگے ہیں. ملتان میں 50 روپے اضافے کے بعد LPG فی کلو کی قیمت 400 روپے تک پہنچ چکی ہے, جس پر رکشہ ڈرائیورز اور گھریلو صارفین دونوں ہی پریشان ہیں. پہلے گیس 350 روپے تھی, اب 400 مل رہی ہے. گورنمنٹ سے اپیل ہے پہ گیس سستی کریں. آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 400 روپے kg ہو گیا. ہمارا روزگار بہت کم ہو گیا. پہلے تو 350 روپیہ تھی, اب 400 روپیہ ہو گئی ہے. جنگ کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ درآمدی قیمتوں میں اضافے اور سپلائی میں کمی کے باعث 12,000 روپے والے LPG سلنڈر کی قیمت 16 سے 17,000 روپے تک پہنچ چکی ہے. جو سلنڈر 12,000 روپے کا تھا وہ اب 16,000 17,000 روپے کا سلنڈر ہے. جنگ کی وجہ سے جو ہے نا ریٹ بہت اوپر چلا گیا. LPG ڈیلرز کے مطابق موجودہ صورتحال کے باعث گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. HPL PSL میں آج حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کا میچ شیڈیول ہے. حیدرآباد اب تک ایونٹ میں میچ نہیں جیت سکی. ملتان نے اپنے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی تھی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY news.in.